ای تشنه صد پاره تن ای بی کفن ومن اللیل فتهجد نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود تک پہنچائے۔ اچھا، یہ مقام محمود کیا ہے؟ اس کے ذیل میں خوبصورت روایتیں چاہتا ہوں کہ اس کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھیں۔ یہ جو مقام محمود ہے، قیامت کے دن معصوم اس کی جو عکاسی کرتے ہیں کیسے ہے، کیا ہے؟ امام فرماتے اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر اکرم سے اذا کان یوم القیامہ نصب لی ممبرن، ایک ممبر بنایا جائے گا کہ نصب لی ممبرن لہو 1000 درجتن، ایسی ممبر ہے کہ جس کے 1000 زینے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس ممبر سے مراد بھی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ممبر ہو، ان زینوں سے مراد بھی ضروری نہیں ہے کہ ایسے زینے ہوں۔ اس ممبر کو وہ جانے، ان زینوں کو وہ جانے۔ لہو 1000 درجتن فَأَسْعَدُ حَتَّى أَعْلُوَ فَوْقَهُ، میں بلند ہوں گا، ان زینوں سے گزرتے گزرتے اس کے اوپر آ جاؤں گا۔ فَيَأْتِينِي جبرائیل، جبرائیل میرے پاس لے کر آئے گا بِاللِّوَاءِ الْحَمْدِ، لواء الحمد، حمد کا ایک پرچم۔ اب یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو تعبیرات ہے آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اس حمد کے مقام کو لواء اور علم کی شکل میں پیش کیا جائے۔ فَيَأْتِينِي جَبْرَائِیلُ بِاللِّوَاءِ الْحَمْدِ۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، جو بندہ اس دنیا میں علم سے الرجی کرتا ہے وہاں پر اس کا کیا علم ہوگا؟ یعنی اگر اس دنیا میں علم کے نیچے جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ برحال فَيَأْتِينِی جبرائیل بِاللِّوَاءِ الْحَمْدِ، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا لے کر آئے۔ فَيَضَعُ فِی یدی، میرے ہاتھوں میں دے گا۔ وَیَقُولُ یا محمد ھذا المقام المحمود، اے مصطفیٰ یہ مقام محمود۔ یعنی پروردگار عالم اس عالم میں اگر مقام محمود کو مجسم کرتا ہے تو علم کی شکل میں لاتا ہے، ھذا المقام المحمود۔ اور شاید یہی سبب تھا اسی لواء الحمد کی ایک جھلک جب اس دنیا میں دکھانا چاہی تو مصطفیٰ نے یہ علم ہر ایک کو نہیں دیا، تبھی کہا تھا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، یعنی ہر ایک کے نعال کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے، وہ علم آئے گا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ فَأَقُولُ لِعَلِيٍّ، اس بلندی پر میں ہوں، وہاں پر علی سے کہوں گا اسعد، اے علی اوپر آ جا، میں یہاں پر تنہا ہوں۔ فَيَكُونُ أَسْفَلَ مِنِّي، میں یہاں پر ہوں، تھوڑا سا نیچے علی آئے گا۔ فَأَضَعُ لِوَاءَ الْحَمْدِ فِي يَدِهِ، وہ جو لواء الحمد جبرائیل میرے ہاتھ میں دے کر آیا تھا وہ لواء الحمد علی کو تھماؤں گا، علی یہ تم لو۔ اور یہی ہے وہ جو روایات میں کہا گیا ہے کہ الآدم ومن دونہ تحت اللواء یوم القیامہ، یہ لواء وہ ہے، اتنی بلندی والا لواء ہے کہ آدم سے لے کر اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب اس لواء الحمد کی چھاؤں کے نیچے ہوں گے، اسی کے سائے میں ہوں گے۔ اور ایک اور جگہ پر تو صراحت موجود ہے روایت، یا علی انت صاحبی فی المقام المحمود، اے علی اس مقام محمود پر تم میرے ساتھی ہوگے، وَأَنْتَ صَاحِبُ لِوَاءِ، اور وہ لواء الحمد اٹھانے والے علی تم ہوگے۔ ای کشته دور از وطن